حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ چٹائی سے کھیلتا رہا، چیزوں سے کھیلتا رہا، تو اس نے فضول کام کیا۔ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت۔ اور سنیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کامل وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق صحیح وضو کرتا ہے، سیکھ کر کرتا ہے، پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ جماعت میں مسجد میں نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور درجات کو بلند فرما دیتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا کہ ناگواری اور مشقت کے باوجود وضو کرنا کامل، اور مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، ان چیزوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ 3 باتیں بتائیں۔ ناگواری، سردی کا موسم ہے، رات کو گیزر میں پانی نہیں تھا، گیس نہیں تھی، کوئی مسئلہ تھا، ٹھنڈا پانی ہے، تو اب ناگواری میں وضو کرنا ہے تو اس سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یا کوئی اور ایسی ناگواری کی کیفیت، ناگواری میں وضو کیا، وہ گناہ معاف ہو گئے۔ پھر مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا یعنی بار بار دوڑ کے مسجد میں آنا، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار میں رہنا، کب عصر پڑھی اور مغرب پڑھنی ہے، ایک پڑھنے کے بعد دوسری کی فکر لگی رہے، اس سے بھی گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اور مؤذن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ جو جاندار اور بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے میں کام کرتا ہے تو اس کے بدن پر میل لگ جاتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے، پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر کے اوپر غسل کرتا جاتا ہے، اور اس بار بار کے غسل کرنے سے اس کے جسم کے اوپر میل نہیں رہتا۔ فرمایا کہ یہی حال نماز کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔